اچھا جی، انٹرنیشنل افیئرس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو 2 دن ہو چکے ہیں وینزویلا پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اٹیک. اس کے بعد جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں نکولو مدورو، ان کو اریسٹ کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ نے اپنے تحویل میں لے کے انہوں نے یو ایس میں ان کو اریسٹ کر لیا ہے. تو اٹس ویری کہ ساری دنیا ہی پریشان ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، ایک پریزیڈنٹ کو کیسے اریسٹ کر کے انہوں نے وہ لے کے گئے. چلو یہ تو ڈسپائٹ آل جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، بٹ یہ فیلیور ہے کس کا؟ پہلے تو سب سے بڑا فیلیور جو ہے نا وہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کا ہے، کیونکہ وہ یو ایس کو ڈیل نہیں کر سکے. یو ایس کو جو ہے نا اتنا وہ اپنے الائی پہ ٹرسٹ کر رہے تھے، جیسے کہ رشیا پہ، چائنا پہ. چائنا اور رشیا تو وہ پورے ہی سائلنٹ ہے، وہ ان کی تو کوئی پریزنٹس نظر نہیں آئی، وہ تو پورے اس جو ڈرامے سے وہ غائب ہیں. تو یہ تو انڈیا، جیسے کہ انڈیا پاکستان کی کانفلکٹ ہوئی تھی تو چائنا نے اپنے الائی کو ڈیفینڈ کیا تھا، اور اس وار میں جو پاکستان کا کلیدی کردار تھا وہ چائنا کا بھی تھا. تو چائنا نے پاکستان کو بڑھ جڑ کے سپورٹ کیا. کیا وجوہات ہیں کہ بھائی وینزویلا کو وہ سپورٹ نہیں کر سکے اور وینزویلا کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اکیلا چھوڑ گئے اور اس کو سپورٹ کرنے نہیں آئے. یہ دنیا بیلنس آف پاور پہ چلتی ہے. دنیا جو ہے نا ان کا بیلنس ہی ہوتا ہے، بٹ پریزیڈنٹ جو ہے وینزویلا کے وہ بیلنس نہیں کر سکے، یو ایس سے ڈیل نہیں کر سکے. یو ایس سے جو ہے نا ان کو حالانکہ الٹیمیٹ جو سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیا مقاصد ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے. آبویسلی ان کا مین جو مقاصد ہے وہ 2 ہی تھے کہ آئل پہ جو ہے نا ان کی نظر رکھنی ہے. آئل کیونکہ وینزویلا دنیا کا سب سے بڑا ریزرو رکھنے والا کنٹری ہے، اور دوسری بات کہ رجیم چینج کرنی تھی. یہ سب کے لیے میسیج ہے، یہ ایران کے لیے بھی میسیج ہے. ایران میں بھی ظاہر ہے خوف راز کی جو ہے نا فضا چھائی ہوئی ہے کہ بھائی ابھی ایران کی باری آنے والی، ایران کا کیا ہوگا. تو اسرائیل بھی دیکھیں، اسرائیل اوپنلی ان کے لوگوں کو پروٹیسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، اوپنلی جو ہے نا ایسی اسٹیٹس رکھ رہے ہیں، ایسی جو ان کے منسٹرس رکھ رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ وہ ہو رہا ہے ایران میں وہ بھی ایک بڑا ٹینشن والی سچویشن ہے کہ کیا ایران میں بھی یونائٹڈ اسٹیٹس اسرائیل دونوں اٹیک کریں گے، کیا ان کے لیڈرشپ کو بھی یہ اریسٹ کریں گے. یہ تو بڑی انہونی بات ہے. خیر یہ تو ایران نے بھی کنڈیم کیا، ان کے جو بھی وینزویلا کے الائے تھے ان سب نے کنڈیم کیا. اس میں کس کی گورنمنٹ بنے گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. بھائی ان کے جو اپوزیشن لیڈر تھی لیڈی جن کو 2025 میں نوبل پرائز ملا، کیا ان کو نومینیٹ کریں گے؟ کیا یونائٹڈ اسٹیٹ پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس کو رن کریں گے جب تک نیو الیکشن نہیں ہو جاتے؟ کیا اس میں نیو الیکشن ہوں گے؟ کیا یو ایس ان کو لیڈ کرے گا؟ یو ایس ان کے سسٹم کو چلائے گی؟ ایک بڑا سوال ہے. وہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا. اور اس ورلڈ کے پیس کو جس طریقے کا یونائٹڈ اسٹیٹ نے یہ جو ایگزامپل سیٹ کیا ہے اور دوسرے کنٹریز کو موقع دیا، بھائی آئیں آپ اگر پاورفل ہیں تو ان کو کیپچر کر لیں، آپ ان کو جو ہے نا ان کی لینڈ کو آپ کیپچر کر لیں، آپ ان کو سسٹم کو چلائیں، رجیم چینج کریں، وہ کریں. یو ایس نے اپنے آرڈر کو ہی جو ہے نا ٹھیس پہنچایا ہے، کیونکہ یہ لبرل ورلڈ آرڈر ہے، اس کو ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے یو ایس کی یہ حرکت کے بعد. بالکل نام سے بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں، ظاہر ہے لوگ ان سے کرتے ہیں، بٹ ریئل پولیٹکس میں بھی کہا جاتا ہے بھائی گریٹ پاور کمپٹیشن، جو کچھ بھی ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ہر کنٹری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہی ہوا ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. سافٹ امیج جو ہے ہمارا وہ الگ بات ہے، بٹ نکولو کا جو اریسٹ ہے وہ یہ ایک جیو پولیٹکس، یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں جو ہے نا یہ ایک جیو پولیٹکس میں ریئل، جس کو ہم کہتے ہیں ریئل پولیٹکس کا ہی شکار ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وینزویلا میں کون کنٹرول کرے گا، وینزویلا میں جو ہے نا ایسا کون سا پاور آئے گا اس اتنے بڑے کنٹریز کو، جس اتنا آئل رچ کنٹری ہے، اس کو لیڈ کرے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.